نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاکِنُهُمْ لَمْ تُسْکَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ہم مقالت معیشت کی تقریب رونمائی میں جمع ہیں۔ یہ کتاب دراصل ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال اس سامراجی معاشی نظام کے خلاف عملی طور پر جدوجہد کی ہے، جماعت بنائی ہے، کاوشیں کی ہیں، اور اس پورے فکر کو تسلسل کے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سہاروی کہ اسلام کے اقتصادی نظام کے طور پر انسانیت کے لیے ایک واضح معاشی راہ عمل متعین کرتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم جدوجہد ہے کہ 1950 سے لے کر 2012 تک اپنی زندگی کے 60 سال ایسی جماعت بنانے میں صرف کر دیے کہ جس کا معاشی نظریہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہو، جس کی سیاسی سوچ حریت پسندی کی ہو، جس کا فکر اور فلسفہ کل انسانیت کو سمیٹتے ہوئے اس کے مسائل کے حل کرنے سے عبارت ہو۔ انسانی معاشرے پچھلے 300 سال سے جس عذاب میں مبتلا ہے، وہ سرمایہ داری نظام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر دور میں بت پرستی کی مختلف شکلیں رائج رہی ہیں۔ کہیں پتھر کے بت ہیں، کہیں قبریں پوجی جاتی ہیں، کہیں سورج چاند ستاروں کو خدا بنا کر ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ پچھلے 300 سال سے انسانوں نے انسانوں سے ماوراء سرمایے کو بت بنا کر پوجنا شروع کیا ہے، اور سرمایے میں بھی وہ زر جو انسانوں کے فائدے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اسے انسان دشمنی کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ اسی سرمایہ داری نظام کے ظلم و انتداب میں یہ ہمارا بر عظیم پاک و ہند فاسد تجارت کے عنوان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط میں آیا ہے۔ اسی زر پرستی اور سرمایہ پرستی کے نظام کے خلاف علماء کرام نے، علماء حق نے عظیم جدوجہد اور کوشش کی ہے، کردار ادا کیا۔ اس پورے تسلسل کو پاکستان کی نوجوان نسل کے سامنے سرمایہ داری کے تار و پود کو بکھیرنے اور اس کے خلاف مزاحمتی فکر و عمل کو فروغ دینے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے۔ نظریہ حضرت نے واضح کیا، جماعت تیار کی،
افراد کے اذہان اور ان کے شعور کو صیقل کیا، اور وہ فکر و عمل جو تسلسل کے ساتھ علماء ربانیین کا چلا آ رہا تھا، آپ نے اپنی قوت مجاہدہ، قلبی توجہ اور عقلی شعور کے ذریعے سے اپنے زیر تربیت لوگوں کے دلوں میں منتقل کیا ہے، عقلوں میں منتقل کیا ہے، شعور میں داخل کیا ہے، قلب کے اندر ہمت اور توجہ پیدا کی ہے۔ اعمال کے اندر حضرت نے صفائی اور ستھرائی پیدا کی ہے، ایک نظم و ضبط پیدا کیا ہے، تنظیم پیدا کی ہے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے جب ولی اللہ فکر پر کام کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی تھی اور جماعت کو اس نظریے کی اساس پر منظم کرنے کے لیے آپ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ اب ضرورت ہے کہ شاہ صاحب کے اس فکر کو واضح کیا جائے، تو حضرت کا ایک خط ہے جو مفتی سعید الرحمن صاحب کے نام ہے، ہم نے شور و آگہی میں چھاپا تھا، 1984 میں حضرت نے خط لکھا کہ جس میں ولی اللہ فکر کی اہمیت اور اس کی اساس پر اجتماعیت کی تشکیل کے تناظر میں مشورے دیے ہیں۔ اس حوالے سے دوست غور و فکر کریں، مطالعہ کریں اور اس حوالے سے اپنی اجتماعیت قائم کریں۔ اور پھر جب ولی اللہ اجتماعیت پر فروری 1987 میں تنظیم فکر ولی اللہ قائم ہوئی، اس کی اساسیات یہی تھی کہ ہم نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار اور نظریات اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی تعلیم، تربیت، تزکیہ، عمل، کردار متعین کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا ہے۔ اور وہ جو 250-300 سال کا ظالمانہ نظام ہے، اس کے مقابلے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اس نظریہ فک کل نظام کو سامنے رکھنا ہے کہ اس سسٹم کی خرابی کیا ہے اور اسے توڑنا کیوں ضروری ہے، اور اس سسٹم کی خرابی سیاسی اور معاشی نقطہ نظر سے کیا ہے خاص طور پر۔ اس کے مقابلے میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی اور معاشی فکر کیا ہے، اس اساس پر یہ اجتماعیت تشکیل دی گئی تھی۔ اور اس کا پہلا اجلاس مدرسہ عربیہ اسلامیہ بورے والا میں غالباً 21، 22، 23 مارچ کو، ایک مہینے کے بعد 1987 میں منعقد ہوا تھا۔ اسی موقع پر جماعت کی اجتماعی مشاورت سے فک کل نظام ایک تجزیہ اور ایک جائزہ کے عنوان سے ہمیں ایک مقالہ پیش کرنے کی وہاں توفیق ہوئی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی شاباش دی، بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اور پھر اسی کے بعد اگلے 1 سال 2 سال بعد یہ جس ملتان کے پروگرام کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، مفتی صاحب نے چوک شہیدہ کے قریب ایک ہوٹل میں پروگرام تھا، تو وہاں وہ پہلا مقالہ جو میں نے پیش کیا تھا معاشی محنت کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے۔ اب چونکہ مقالہ تھا لمبا جو پیش کیا جانا تھا، جیسا کہ ٹائم مقرر ہوتا ہے، تو ٹائم مقرر میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹائم تو پورا ہو گیا، مقالہ ابھی باقی تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے روکا اور کہا کہ نہیں، یہ مقالہ پورا ہونا چاہیے۔
تو آغاز معاشیات پر کام کرنے کا اسی مقالے سے ہوا، اور اس لیے جب شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن قائم ہوئی تو اس کا پہلا جو نمبر تھا وہ تو شریعت، طریقت اور سیاست کے عنوان سے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط اور ان کی تقریر، اور مولانا الیاس صاحب دہلوی کا خط اور مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر تھی۔ میڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو دوسرا مقالہ چھپا تھا سرخ ٹائٹل کے ساتھ، وہ معاشی محنت کے حوالے سے یہی مقالہ تھا۔ اس سے پہلے چونکہ تخصص میں حضرت ہی کی توجہ دلانے سے ہندوستان کی زمینوں پر ایک تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس زمانے میں معاشیات کی کتابیں خریدیں، پڑھیں، اور جو اس فن کے ماہرین تھے ان سے تبادلہ خیالات اور استفادہ ہوا۔ خاص طور پر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے داماد تھے مولانا محمد تحسین صاحب، جو مجلس علمی میں کے ڈائریکٹر تھے، اور اپنے تخصص کے اس زمین سے متعلق جو معاملات تھے اس پر مفتی ولی حسن صاحب سے جو رہنمائی لی، تو پھر حضرت نے توجہ دلائی کہ یہ معاشی جو امور ہیں ان پر تم گفتگو کیا کرو۔ تو زیادہ تر جتنا بھی کام ہوا ہے یہ دراصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ہے۔ غالباً 1988 کی بات ہے، رمضان المبارک تھا، فیصل آباد شالمار پلائی ووڈ فیکٹری میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا قیام تھا۔ تو وہاں رمضان المبارک میں باقی لوگ تو باقی اعمال میں مشغول رہتے تھے، حضرت کا ایک کمرہ تھا جس میں نوجوانوں کو حضرت اکٹھا کر لیتے تھے، اور مجھے کہتے وہ جو تم معاشیات پر تقریر کرتے ہو نا وہ سناؤ ان کو۔ رمضان کے مہینے میں جب سب لوگ ذکر اذکار، اور وہاں کے جو صوفی لوگ تھے انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی یہ دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، حضرت اسپیشل مجھے بلاتے اور کہتے کہ یہاں اس کمرے میں جو نوجوان ہیں، آفتاب عباسی صاحب بتلاتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ اس رمضان میں حضرت کے یہاں آیا تھا تو حضرت نے کہا کہ تم صبح کو آنا تو وہ آزاد صاحب کا ایک خطاب ہوگا وہ سننا، تو مجھے بلا کر معاشیات پر کیا ہے تقریر کرواتے۔ تو رمضان کے مہینے میں معیشت پر گفتگو، معاشی مسائل، اسلام کا معاشی نظام کس حوالے سے۔ اب جب یہ معاشی محنت پر مقالہ لکھا، انہی دنوں میں 92 غالباً 91 92 میں میں اور مفتی عبد المتین نعمانی صاحب رائے پور گئے تھے رمضان گزارنے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ویزا تو تھا، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات، بیماری اور کچھ لوگوں نے یہاں کاروائیاں ڈالی تھی جس کی وجہ سے حضرت کا سفر تو نہیں ہو سکا، سب کے ویزے تھے۔ تو حضرت نے ہم سے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ رائے پور میں رمضان گزارو۔ تو وہاں کے رمضان کے زمانے میں معمولات سے فارغ ہو کر وہ جو معاشی محنت کی عظمت پر جو مضمون تھا، اسی تناظر میں معاشی محنت کی عظمت پر 40 حدیثیں جمع کرنے کا موقع ملا کہ احادیث سے ثابت کیا جائے، کیونکہ یہاں سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ ہو رہا تھا کہ جی یہ معاشی محنت کی عظمت پر جو گفتگو کرتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اس کا تعلق تو سوشلزم سے ہے۔ سوشلسٹوں نے کیا ہے معاشی محنت کی ساری گفتگو کی ہے کہ محنت کو بالادستی حاصل ہے، محنت کا جو ہے وہ غلبہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ اس کے جواب کے لیے کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں ہر معاملات میں، کوئی وظیفوں کے لیے جمع کرتا ہے، کوئی نماز کی جمع کیا، کسی نے دعائوں کی جمع کیا، کسی نے کسی اور فن پر 40 احادیث جمع کرنے کا علماء محققین میں قدیم زمانے سے رواج چلا آ رہا ہے، امام نووی کی 40 ہے۔ تو ہم نے کہا ایک نیا موضوع ہے کہ معاشی محنت کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 فرمودات جمع کر دیے گئے۔ یہ مقالہ وہاں مرتب ہو گیا اور وہ آگے کاغذات میں کہیں آگے پیچھے تھا، اب یہ پہلی دفعہ اس کتاب کے اندر چھپا ہے۔
تو یہ دراصل جتنی بھی معاشیات پر گفتگو ہے یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے، اور پھر جماعت کا فیضان کہ جب وہ گفتگو معاشی مطالعے سے اور حضرات اکابر کی تحریرات سے جب جماعت میں زیر بحث آتی ہے تو بہت سارے پہلو نکھرتے ہیں جی، جیسے سرمایہ اور محنت پر جو مقالہ اس میں شامل ہے، تو یہ باقاعدہ سب سے پہلے جب لکھا گیا تو اس پر بڑے سوالات اٹھے، پھر جماعت نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں بحث مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، دلائل چاروں طرف سے آئے، اور پھر اس کی روشنی میں اس کی نوک پلک درست کی گئی، اس کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو گویا کہ یہ ایک جماعتی کاوش ہے، اسی لیے یہ سب سے پہلے اعظم میں چھپا مفتی صاحب کی نگرانی میں، اور پھر اسی طریقے سے باقی چیزیں۔ تو یہ اصل میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت کی اجتماعی کاوش کا مظہر ہے۔ صرف ہم نے تو کاغذ پہ تحریر کر دیا یا کمپیوٹر پہ دیکھ لیا، ورنہ اصل تو یہ پوری جماعت کی اجتماعی کاوش ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فیضان ہے، آپ کے قلب کی وہ توجہ ہے کہ جس توجہ کے ذریعے سے اس اہم موضوع پر بڑے اعتدال اور توازن کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور ایک ایسے ماحول میں جو اکنامکس کے ماہرین اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوان یا ان کے پروفیسر ہیں ان کے سامنے، ورنہ تو ہمارا علم تو اس قابل نہیں کہ ہم اس کے حوالے سے کوئی دعویٰ کریں۔ جماعت کی کاوشیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو شفقتیں اور توجہات اور حوصلہ افزائی ہے، اس نے ایک اجتماعی کاوش کی شکل میں یہ مقالات جمع کرا دیے۔ اب ان کو ایک فرد واحد کی کاوش نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جماعت کی کاوش سمجھنا چاہیے، اجتماعیت کی کاوش سمجھنا چاہیے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان سمجھنا چاہیے، اور اسی نیت اور نقطۂ نظر سے کہ یہ جماعت کی امانت ہے، اسی تناظر میں ہمیں اس کا مطالعہ کرنا، سمجھنا، اور اس حوالے سے اگر ہمارے ذہنوں میں سوالات بھی ہوں تو انہیں بھی معرض تحریر میں لا کر مرکز میں جمع کرانا، تاکہ اس پر پھر غور و فکر کیا جا سکے۔ کوئی نئے سوالات ہیں ان کا حل کرنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف اینگل سے جب لوگ پڑھتے ہیں تو کچھ پہلو تشنہ رہ جاتے ہیں، کہیں گفتگو کا دائرہ اپنے اس کے حساب سے ہوتا ہے جو اس موضوع یا اس عنوان کے تحت ہونا چاہیے۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اس میں اگر سوالات ہوں تو ان سوالات کو ضرور بلا جھجک پیش کرنا چاہیے، تاکہ اس پر تبادلہ خیال ہو سکے اور اس پر ایک متوازن اس کی رائے اور جواب، اور سوال و جواب تو ہماری ویسے بھی شناخت ہے کہ جس کے ذریعے سے جو نئے پہلو ہیں وہ سامنے آئیں، اور آئندہ کی ایڈیشنوں میں انہیں کیا ہے بہتر انداز میں اس کو مثلا پیش بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں جو سوال و جوابات ہیں ان کو بھی شامل اشاعت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج جو بڑا چیلنج ہے وہ سرمایہ پرستی کے اس بت کو توڑنے کا ہے، اس ظالمانہ نظام کا ہے جس نے یہ بھوک و افلاس اور انسانیت کے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو انسانیت دوست دین اسلام کا معاشی نظام ہے اس کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس سچے دین کا جو معاشی نظام ہے، اقتصادی تعلیمات ہیں، صحابہ، خلفائے راشدین اور مسلمانوں کے غلبے کے 1000 سالہ دور کی، یا اسی طرح اس بر عظیم میں اس مزاحمتی فکر و عمل کی جو علماء ربانیین سے چلا آ رہا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت سندھی اور حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری تک، اس کو دلائل کے ساتھ مزین کرنے، پیش کرنے کے حوالے سے ہم خود بھی اس پر کمانڈ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے طبقے تک اسے منتقل کریں۔ عام طور پر جب مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کے اقتصادی افکار مرتب کیے تھے، اور ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک پورے اشتہار کی صورت میں جمعیت طلبہ اسلام کے زمانے میں شائع کیا تھا، تو اس طبقے کی طرف سے یہ سوال آتا تھا کہ بھائی اس کا کوئی حوالہ تو ہے نہیں،
یہ شاہ صاحب نے باتیں کہاں کی ہیں؟ محنت کی عظمت پر اور منصفانہ تقسیم پر اور اس پر، تو یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہا، اور اس کا جواب دینے کی کوشش بھی اس کتاب کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ یہ جتنے بھی باتیں شاہ صاحب کے حوالے سے کی ہیں، یہ شاہ صاحب کی فلاں کتاب میں فلاں اقتباس کے تحت، اور اس جملے کی یہ تشریح ہے، اس تشریح کے تناظر میں مولانا محمد میاں صاحب نے وہ گفتگو کی ہے یا مولانا حفظ الرحمان صاحب نے وہ گفتگو کی ہے۔ تو گویا کہ وہ تمام حوالہ جات اور تمام وہ قرآنی اور احادیث کے اور بزرگوں کے اقوال جو ممکن حد تک ہمیں دستیاب ہوئے، انہیں ایک جگہ پر جمع کر کے ایک معاشی مکمل ایک پروگرام جو دین اسلام کا ہے، اس ظالمانہ نظام کے مقابلے پر اسے یہاں ہم نے گویا کہ اجتماعی کاوش کے ساتھ مرتب کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم پورے توجہ سے، اہتمام سے، اور معاشی سسٹم کے جو بنیادی امور ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اس دور کے پیراڈائم میں ہم انہیں سمجھیں، اور اس پر جو سوالات سامنے آتے ہیں تو ان پر غور و فکر کریں اجتماعی طور پر۔ تو یقیناً حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح خوش ہوگی، ان کے درجات بلند اللہ پاک کرے، اور ہمیں پوری توانائی کے ساتھ ان کے چھوڑے ہوئے اس ورثے کو سمجھنے، سمجھانے، آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔